السلام علیکم، میں نور العین مرکز بلال لاہور سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں آپ سب کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ ہمارا آج کا موضوع واقعہ معراج ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں 15ویں سپارے میں ارشاد فرماتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی رات کے قلیل حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ واقعہ معراج 27 رجب کی رات کو پیش آیا۔ واقعہ معراج وہ واقعہ ہے کہ جس کی کوئی مثل نہیں۔ واقعہ معراج میں اور کوئی نہیں بلکہ ہمارے آقا و مولا سرکار دو عالم فخر دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کے قلیل حصے میں نہ صرف مسجد اقصی تک بلکہ سدرۃ المنتہا کو پار کرتے ہوئے ساتوں آسمانوں کو چیرتے ہوئے جا کر اپنے رب سے ملاقات فرمائی۔ علامہ اقبال نے بھی کیا خوب فرمایا ہے، سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے، سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گرد۔ واقعہ معراج کے حوالے سے 1400 سالوں سے مسلمانوں کے دلوں میں بہت سے شک و شبہات موجود ہیں۔ آج ہم ان شک و شبہات پر تبصرہ کریں اور اس تبصرے کے لیے ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے وہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں۔ وہ ایک طویل عرصے سے اپنی خدمات کو سر انجام دیتے ہیں۔ جناب علامہ شفاعت یوسف، علامہ صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ ہم اپنی گفتگو کا باقاعدہ آغاز ایک بہت ہی بنیادی اور اہم سوال سے کرتے ہیں کہ معراج کی اصل وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ معراج کو سمجھنے کے لیے آپ کے اس سوال کے جواب کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ واقعہ معراج کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دو وفادار جانثار ساتھی دنیا سے اس سال رخصت ہو گئے تھے۔ ان میں سے ایک آپ کی بیوی ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اور دوسرے سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ علیہ۔ یہ وہ دو ساتھی تھے آپ کے، جن میں سے ایک آپ کی رفیقہ حیات تھی اور دوسرے آپ کے چچا تھے، جنہوں نے آپ کو اپنے آغوش تربیت میں رکھا اور آپ کو پروان چڑھایا۔ پھر اس کے بعد جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو پھر ہر مشکل میں، ہر آسانی میں، ہر تنگی میں، ہر ترشی میں، ہر دشمنی میں، ہر دوستی میں دن اور رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی کی، آپ کی مدد کی، آپ کا تعاون کیا۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت و تبلیغ کے نتیجہ میں زیادہ دشمن پیدا ہوئے اور آپ کی جان لیوا پیدا ہوئے اور آپ کو قتل کرنا چاہتے تھے، تو ان دنوں میں حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اپنے بیٹوں کو آپ کے بستر پر سلایا کرتے تھے۔ اور آپ کی دوسری جانثار ساتھی آپ کی اہلیہ تھیں ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، کہ انہوں نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کو سنا تو آپ نے اپنا جان، مال، عزت، ناموس سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کرنے کا عہد کیا اور آخری دم تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وفا کا پیکر بن کے اسلام کے ترویج و اشاعت میں مصروف رہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی وفات کے سال کو عام الحزن، غم کا سال قرار دیا۔ اس سال میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کافی غم زدہ رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس لامکانوں میں بلایا تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری ملاقات سے اور میرے پاس بیٹھنے سے، میری گفتگو سننے سے ان کا غم جو ہے وہ ہلکا ہوگا۔ ایک تو یہ وجہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس واقعہ معراج کی، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا معجزہ، عقلی معجزہ وہ قرآن پاک عطا فرمایا۔
قرآن پاک کے معجزے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات ہیں، علماء کرام نے ان کی تعداد 12,000 تحریر فرمائی ہے۔ ان 12,000 حصی معجزات میں سے سب سے بڑا معجزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ معراج ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کی پہلی دلیل قرآن پاک ہے، اور دوسری دلیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، واقعہ معراج ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب واقعہ معراج سے واپس تشریف لائے اور آپ نے بتایا کہ میں ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک گیا ہوں، تو مکہ میں وادی مکہ میں کوہرام برپا ہو گیا۔ اس کوہرام کے نتیجے میں جو نئے نئے مسلمان تھے، جن کی ابھی زیادہ صحبت، زیادہ تربیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی تھی، ان کے پاؤں اکھڑ گئے۔ اسی شور میں، اسی کوہرام میں، اسی پروپیگنڈا میں بے شمار لوگ متذبذب ہو گئے۔ بالآخر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگوں نے جا کے کہا کہ اگر آپ مسجد اقصیٰ سے ہو کر آئے ہیں تو ہمیں بتائیے کہ اس کی کیا علامات ہیں، اس کی کیا نشانیاں ہیں، اس کے کتنے دروازے ہیں، اس کے کتنے کھڑکیاں ہیں، اس میں کیا کیا چیز موجود ہے، کیونکہ عرب کے کافی تاجر جب تجارت کے لیے وہاں جاتے تھے تو مسجد اقصیٰ بھی جایا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سوال کیا ان لوگوں نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمحے کے لیے سوچنے لگے، جس سے وہ سمجھنے لگے کہ یہ مسجد اقصیٰ گئے نہیں ہیں، اور یہ ممکن بھی نہیں کہ ایک رات کے تھوڑے حصے میں 3 مہینے جانے کا سفر اور 3 ماہ آنے کا سفر، 6 ماہ کا سفر ایک رات میں کیسے طے ہو گیا۔ جو ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کو سوچا، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل سے کہا کہ تم میرے آقا، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور اقصیٰ کے درمیان سارے پردے ہٹا دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے سارے پردے اٹھا دیے۔ اب مسجد اقصیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھی۔ کفار مشرکین سوال کرتے تھے دروازوں کے بارے میں، کھڑکیوں کے بارے میں، باقی علامات کے بارے میں پوچھتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جواب دیتے رہے۔ اس واقعہ معراج کا دوسرا مقصد یہ تھا کہ ایمان والوں کے لیے ایمان کا مزید سامان پیدا کرنا، اور جو اسلام کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے تھے ان کے لیے راہ ہدایت اللہ تعالیٰ پیدا کرنا چاہتا تھا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں ایک ایسے معجزے کا اضافہ کرنا چاہتا تھا کہ جس معجزے کے سامنے نہ صرف اہل مکہ بلکہ پوری دنیا عاجز آ جائے۔ اور تیسرا اس کا پہلو، بڑا اہم جو پہلو ہے واقعہ معراج کا کہ کیوں کرائی گئی، جسے اقبال نے بیان کیا۔ اقبال کہتا ہے کہ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گر، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معراج کے ذریعے سے کہ حضور مکہ سے فلسطین، پھر فلسطین سے پہلے آسمان، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں، پھر ساتویں سے گزرتے ہوئے بیت المعمور، بیت المعمور سے گزرتے ہوئے سدرۃ المنتہا، اور سدرۃ المنتہا سے گزرتے ہوئے لامکانوں میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ معراج امت مسلمہ کو بالخصوص اور پوری انسانیت کو بالعموم یہ درس دیتا ہے، یہ توجہ دلاتا ہے کہ انسان دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور مخلوق ہے۔ پہاڑوں سے، دریاؤں سے، سمندروں سے، ہوا سے، فضا سے، ان سب میں اللہ نے بڑی طاقت رکھی ہے، لیکن ان سب چیزوں کو مسخر کرنے کی طاقت اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان میں رکھی ہے۔ جی علامہ صاحب، میں آپ سے دوسرا سوال کرنا چاہوں گی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات کیا کیا مشاہدے کیے؟ مشاہدات کی ایک بڑی طویل فہرست ہے، اس میں مختصر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کے توسط سے میرے مسلمان بھائی، میرے مسلمان بہنیں، میری بیٹی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج کو سمجھ سکیں۔ حضور کی مشاہدات سے در حقیقت انسان کے ایمان میں ایک اضافہ ہوتا ہے۔ مثلا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات آپ اپنے گھر سے اٹھ کے حضرت ام ہانی کے گھر تشریف لے گئے، اور ام ہانی کون ہے؟ وہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی بہن ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت آغوش ابو طالب میں ہوئی، اعلان جب فرمایا آپ نے تو اس وقت سیدنا ابو طالب نے آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کا، آپ کے ساتھ وفا کرنے کا، آپ کی مدد کرنے کا پورا اعلان فرمایا۔
اور پھر ہر دشمنی میں حضرت ابو طالب ساتھ کھڑے رہے. اور جب معراج کی رات آتی ہے تو یہ فضیلت بھی خانوادہ ابو طالب کو نصیب ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر میں آرام فرماتے ہیں اور وہاں پر جبرائیل ایک بارات لے کر آئے فرشتوں، جس طرح احادیث کی کتابوں میں 70,000 فرشتوں کی بارات تھی، اور ایک جو جنتی سواری تھی براق جس کو کہتے ہیں وہ آپ ساتھ لائے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ بند کر کے حضور آرام فرماتے ہیں. اب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ تیرا حبیب تو دروازہ بند کر کے آرام کر رہا ہے، تو میں دروازے پر دستک دوں؟ رب نے فرمایا نہیں، دستک نہیں دے، انتظار کرو. جب تھوڑی دیر انتظار کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ نہ کھولا تو حضرت جبرائیل نے پھر پوچھا کہ اللہ میں کیا کروں؟ تو نے ساری جنتوں کو سجایا ہوا ہے، جنتوں کے دروازے کھلے ہو گئے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے ہیں. ایک آسمان دنیا بالا میں ایک خوشی، ایک جشن کا سما ہے، اور انبیاء کرام جو ہیں وہ مسجد اقصیٰ میں حضور کی اقتداء میں نماز پڑھنے کی تمنا لیے بیٹھے ہیں. تو کیا کروں؟ فرمایا کہ میرے حبیب جہاں سوئے ہوئے ہیں اس کمرے کی چھت کو اٹھا کر اس راستے سے اندر چلے جاؤ. تو جبرائیل اندر گئے، دیکھا حضور چادر تان کے لیٹے ہوئے تھے. آپ عرض کرنے کہ اللہ میں اب کیا کروں؟ فرمایا کہ اے جبرائیل، ہر چیز کی بنانے کا کوئی مقصد ہوتا ہے. تیرے یہ کافوری لب میں نے اسی شب کے لیے بنائے تھے، تو اپنے کافوری لبوں کو میرے حبیب کے تلووں پر رکھ دے، اور اس کی ٹھنڈک محسوس کر کے میرے حبیب آنکھ کھولیں گے تو ان کو میرا پیغام دو. اور پیغام کیا تھا؟ ان اللہ اشتاق لزیارتک یا محمد، اے حبیب میرے پاس آ جاؤ، اللہ تمہارے دیدار کے لیے بے قرار ہے. اس کے بعد اب یہ سب سے واقعہ معراج کا سب سے بڑی بات کہ سید الملائکہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تلووں کے بوسے لے رہے ہیں. اور پھر دوسرا جملہ جو انہوں نے کہا، پہلا تو یہ ادا ہے ان کی، دوسرا جملہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زیارت کے لیے، دیدار کے لیے بے قرار ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر وہ سارا واقعہ کہ آپ کو جنتی پوشاک پہنایا گیا، حوض کوثر سے آپ نے غسل فرمایا، پھر آپ براق پر بیٹھے، اور براق پر بیٹھ کے جب آپ تشریف لے جا رہے تھے تو بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ موسیٰ قبر میں کھڑے ہو کے مجھ پر درود و سلام پڑھ رہے تھے. یہ بھی مشاہدہ ہے، اور یہ اس مشاہدہ میں حضور نے یہ بات کی وضاحت فرما دی کہ انبیاء کرام کو اپنی طرح نہ سمجھنا، وہ دنیا سے جانے کے بعد بھی اسی طرح زندہ ہوتے ہیں جس طرح تم لوگ زمین پر رہنے والے زندہ ہو، بلکہ تمہاری زندگی سے ان کی زندگی دنیا سے جانے کے بعد زیادہ بہتر ہوتی ہے. پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ کیسے فرمایا کہ ہزاروں من مٹی کے نیچے حضرت موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں یا درود السلام پڑھ رہے ہیں، حضور گزر رہے ہیں. گویا اس بات کو بھی واضح کر دیا گیا کہ انبیاء کرام کی نظروں کے سامنے کوئی چیز رکاوٹ اور حجاب نہیں بن سکتی. وہ ہزاروں من مٹی کے نیچے بھی چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کیا کر رہے ہیں. پھر جب وہاں پہنچے مسجد اقصیٰ میں، یہ بھی آپ کا مشاہدہ ہے کہ جب وہاں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ انبیاء کرام، رسل اعظام سارے صف بنا کر وہاں کھڑے ہیں. سید جبرائیل امین بھی کھڑے ہیں. حضور جب وہاں تشریف لائے تو جبرائیل امین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک پکڑا اور پکڑ کے مصلی امامت پر کھڑا کر دیا اور کہا کہ آقا آپ امامت کرائیے. گویا مسجد اقصیٰ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امامت کرنا انبیاء اور رسل کا اس بات کی ایک دلیل تھی، ایک ثبوت دیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء اور رسل کے امام ہیں. اس لیے آپ کے القابات میں سے ایک لقب ہے امام الانبیاء والمرسلین. پھر وہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم براق پر بیٹھے اور پہلے آسمان پر، دوسرے پر، تیسرے پر، چوتھے پر، پانچویں پر، چھٹے پر، ساتویں پر، اور ہر آسمان پر انبیاء کرام سے آپ ملاقاتیں کرتے ہوئے گئے. اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. پھر وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کافی دیر گفتگو بھی کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا مشاہدہ فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کو دیکھا. پھر وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پیش کیا گیا، آپ نے اسے پیا. حوض کوثر کا پانی دیا گیا، آپ نے اسے پیا. اور اس کے بعد پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جب سدرۃ المنتہا پر گئے، سدرۃ المنتہا پر جانے سے پہلے آپ بیت المعمور کی جب زیارت کے لیے اندر جانے لگے
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نالین مبارک اتارنے لگے، تو رب العالمین نے فرمایا میرے پیارے حبیب اپنے نالین نہ اتاریے، نالین سمیت بیت المعمور میں تشریف لائیے۔ حضور اپنے جوڑوں سمیت خدا کے عرش پر بیت المعمور میں آپ جلوہ گر ہوئے۔ تو میرے آقا سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں اپنے نالین اتارنا چاہتے تھے شب معراج؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر تشریف لے گئے تھے تو وہ اپنے جوتوں اور نالین سمیت اس پر جانا چاہتے تھے، تو رب نے کہا فخر نعلیک انک فی الوادی المقدس طویٰ، اے موسیٰ وادی طویٰ میں کوہ طور پر تو آ رہا ہے، اپنے نالین اتار کر آ، اس لیے کہ یہ وادی مقدس ہے۔ میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ وہاں صرف رب کی تجلی تھی، اس رب کی تجلی کی وجہ سے رب نے کہا کہ یہ وادی مقدس ہے تو اپنے نالین اتارو۔ وہ موسیٰ کلیم اللہ بھی پیغمبر تھے، رسول تھے۔ میں نے سوچا یہاں تو رب کی تجلی نہیں، یہ تو عرش خدا ہے، یہ تو بیت المعمور ہے، یہاں تو رب خود جلوہ گر ہوتا ہے، اس لیے میں نے نالین اتارنے کا ارادہ کیا تو رب نے مجھے روک دیا۔ پھر آپ جب سدرت سے قریب گئے تو وہاں حضرت جبرائیل امین سے ملاقات ہوئی، وہاں تو جبرائیل امین آپ کے ساتھی بھی تھے۔ جب حضرت جبرائیل امین پیچھے رہ گئے، حضور آگے سفر کا ارادہ فرمایا تو پلٹ کر میرے آقا نے دیکھا اور فرمایا کہ اے جبرائیل، جب مسجد حرام سے چلے تھے 70,000 فرشتے ساتھ تھے، براق تھا، تم تھے، اب کوئی بھی نہیں، کہیں فرشتے ساتھ چھوڑ گئے، کہیں براق کی حد آ گئی، اس کو ہم نے چھوڑ دیا، اب تو اور میں ہی تھے، اب سدرہ پر تو بھی مجھ سے پیچھے جا رہا ہے۔ حضرت جبرائیل امین نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس سے میں ایک لمحے بھی ایک بال کے پر کے برابر بھی، ایک بال کے برابر بھی میں اگر آگے جاتا ہوں تو میں جل کر خاکستر ہو جاؤں گا، اس لیے میں نہیں جا سکتا۔ پھر سدرہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے لامکانوں میں تشریف لے گئے، اور سب سے بڑا پھر مشاہدہ جو شب معراج میرے آقا نے کیا وہ رب کی ذات کا مشاہدہ کیا۔ رب کو ان سر کی آنکھوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لامکانوں میں اللہ کا دیدار کیا، رب کی رویت، رب کا مشاہدہ، رب کا دیدار، رب کی زیارت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لامکانوں میں کی۔ اب شب معراج کے مشاہدہ جو ہے، جو مشاہدہ کی، ان میں سے دو اقسام پر آپ تقسیم کرتے ہیں، ایک مخلوق اور ایک خالق۔ تو گویا شب معراج میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد حرام سے چلے تو مخلوق کا مشاہدہ کرتے ہوئے آئے، اور جب لامکان سے آگے گئے تو پھر جو خالق کائنات تھا اس کا مشاہدہ آپ نے فرمایا۔ اچھی آخری سوال کی طرف بڑھتے ہیں کہ واقعہ معراج سے مسلمانوں کو آخر کیا پیغام ملتا ہے؟ واقعہ معراج سے مسلمانوں کو یہ پیغام ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ پیغمبر عطا فرمایا، وہ رسول عطا فرمایا کہ جس کا لقب ہے حبیب خدا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسل کے مختلف القاب رکھے ہیں، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے حبیب رب العالمین، کہ وہ اللہ کے محبوب پیغمبر ہیں۔ تو رب نے ہمیں اپنا محبوب پیغمبر عطا فرمایا کہ جس پیغمبر کی امتی بننے کے لیے انبیاء صاحب کا تمنا کرتے رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، اور اتنی عظمت والا نبی، اتنی شان والا نبی کہ لوگ رب کی تجلی کا مشاہدہ نہ کر سکے اور بے ہوش ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں موجود ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ مجھے اپنا دیدار کرا، میں تو نہیں میرا دیدار کر سکتا، نہیں دیدار کر سکے۔ رب نے تجلی ڈالی، تجلی نہیں رب کی دیکھ سکی اور بے ہوش ہو گئے، اور آپ کے ساتھ 70 سردار تھے، وہ فوت ہو گئے، وہ مر گئے۔ وہ اللہ نے ہمیں وہ پیغمبر شان والا عطا فرمایا کہ جو رب کا محبوب ہے۔ پوری کائنات میں اگر کوئی محبوب پیغمبر ہے تو وہ ہمارے نبی، ہمارے رسول، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اتنی عظمتوں پر بیٹھنے والا پیغمبر رب نے ہمیں اس کا امتی اور اس کے غلامی کا شرف ہمیں عطا فرمایا۔ امت مسلمہ اگر صرف اسی بات پر فخر کرے، ناز کرے اور جھومے اور ساری زندگی اللہ کا شکر ادا کرے تو شکر نہیں ادا کر سکتے۔ اور دوسری بات کہ واقعہ معراج سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے، یہ بھی نصیحت ملتی ہے کہ امت مسلمہ کو
کائنات کی تسخیر کا سفر کرنا چاہیے، اور وہ کائنات کی تسخیر وہ تعلیم سے ہوتی ہے، وہ تحقیق سے ہوتی ہے۔ گویا جب پہلی وحی اتری تو اس میں پڑھنے کا حکم ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو واقعہ معراج ہے، اس واقعہ معراج میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تلووں کے نیچے ساری کائنات، اور میرے آقا ساری کائنات سے اوپر جلوہ گر، یہ اس بات کا پیغام ہے کہ ہمیں کائنات کی تسخیر کی طرف آنا ہوگا، اور یہ واقعہ معراج کا سبق ہے۔ یعنی اتنا بڑا معجزہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس امت مسلمہ کو صرف اس لیے دیا گیا تھا کہ تم لوگ عقل سے، فکر سے، تفکر سے، تدبر سے، علم سے، سوچ سے آگے بڑھو، اور چاند کو، مریخ کو، عطارد کو، سیاروں کو، ستاروں کو، سورج کو، چاند کو، ان کو مسخر کرو۔ اور یہ جو تسخیر کائنات کا عملی ایک ہوتا ہے نا، فکری بات، مطلب قرآن میں بے شمار آیات ہیں تسخیر کائنات کی، تفکر کی، تدبر کی، مگر یہ جو واقعہ معراج ہے یہ ہمیں عملی طور پر تسخیر کی تصویر پیش کرتا ہے، صرف باتیں نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آسمان کو مسخر کر دیا، زمین کو مسخر کر دیا، سورج مسخر کر دیا۔ قرآن پاک میں ہے نا، وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، سورج و چاند تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اللہ نے اسے تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ ایک تو ہے نا کہ زبان، ایک ہے کلام، ایک ہے قول، ایک ہے تھیوری، ایک ہے نظریہ، کہ یہ ساری کائنات تمہارے سامنے انسان مسخر کر دی ہے۔ اس تھیوری کو ہم قرآن میں پڑھ سکتے ہیں، اس کا عملی طور پر اگر ہم نمونہ دیکھنا چاہتے ہیں، اس کا عملی مظاہرہ ہم اگر دیکھنا چاہتے ہیں، تو وہ ہمیں دیکھنا ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعہ معراج سے، کہ انسان چاند تک پہنچ کر، مریخ تک پہنچ کر بڑا فخر کر رہا ہے کہ دیکھو ہم نے چاند کو اور مریخ کو مسخر کر دیا، دیکھو ہم نے سورج کو کنٹرول کر کے اسے سولر سسٹم چلا دیا، ہم نے فضا کو کنٹرول کر کے اس پر جہاز چلا دیے ہیں، اور کتنے تیز جہاز ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس براق پر بیٹھے تھے اس کی رفتار کا کیا عالم تھا کہ اس کا قدم پہلا وہاں ختم ہوتا تھا جہاں اس کی نظر کی انتہا ہوتی تھی، قدم اٹھاتا تھا وہاں جا کر رکھتا تھا قدم کہ جہاں اس کی نظر کی انتہا ہوتی تھی۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک براق کی سواری پر جو سفر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس براق سواری نے چند لمحوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ تم کیا فخر کرو گے کہ ہم نے دنیا کے فاصلے سمیٹ دیے ہیں، ان فاصلوں کو عملی طور پر سمٹتا ہوا ہم واقعہ معراج میں دیکھ رہے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں واقعہ معراج کو رسمی طور پر نہ سنیے، واقعہ معراج کو ایک مذہبی واقعہ نہ سمجھیے، واقعہ معراج کو فقط ایک ایسا معجزہ ہے جس کو ہم ذکر کریں، جس سے ہمارا ایمان تازہ ہو، جس سے ہمارا یقین پیدا ہو۔ ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ واقعہ معراج ہمارے دماغوں کو جھنجھوڑتا ہے کہ تم اس پیغمبر کے امتی ہو جس امت نے عملی طور پر پوری کائنات کو مسخر کرتے ہوئے، بلکہ اگر یوں میں کہوں لڑاڑتے ہوئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کان سے گزر کے لامکانوں تک پہنچ گئے۔ بابا صاحب آپ کے اس قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ واقعہ معراج سے مسلمانوں کو بہت سے تحفے نصیب ہوئے، جس میں سے 2 عظیم تحفے، ایک 5 وقت کی فرض نماز اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو ان چیزوں کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا پروگرام ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔